اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ عاجزی والے، تڑپ والے اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیں، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیں۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پوچھ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کا کھانا کبھی اکیلے نہیں کھاتے تھے، کسی نہ کسی کو ضرور ساتھ بٹھا کر کھانا نوش فرماتے تھے۔ ایک رات آپ کسی مہمان کا انتظار کر رہے تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک 80 سال کا بوڑھا تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش ہو کر فرمایا مرحبا، اور اس شخص کے سامنے کھانا رکھا، اس کے ہاتھ دھلائے اور کہا چلیں جی بسم اللہ کیجئے۔ وہ بوڑھا بولا میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں مجوسی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں مجوسی کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ ادھر پلک جھپکتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور بولے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، منکر تو وہ میرا ہے، میں نے تو 80 سال میں کبھی اس کا رزق نہیں روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سنتے ہی اس بوڑھے مجوسی کے پیچھے دوڑے، تھوڑے ہی دور گئے تھے وہ مل گیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے معاف کر دیں اور میرے ساتھ چل کر کھانا کھا لیں، آپ کی وجہ سے مجھ سے اللہ بہت غصے ہوا ہے۔ مجوسی بولا کہ کون اللہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے ہر شے کو تخلیق کیا اور خوبصورت شکل میں ڈھالا۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے اور مجھے اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ مجوسی یہ سن کر رونے لگا اور بولا کیا کہنے ہیں تیرے رب کے، اے اللہ کے بندے، تیرے رب کا تو اخلاق بہت اعلیٰ اور عظیم ہے۔ میں اتنے پیار کرنے والے عظیم و بالا برتر رب پر ایمان لاتا ہوں۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت ہے، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ انسان خود محنت کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا نہ دے۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور شاید وہ اسے دے یا نہ دے۔ ہماری ساری امیدیں، ہمارے سارے توکل کا مرکز اللہ کی ذات ہے، ساری امیدیں اللہ سے ہی رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت ہماری ضروریات، ہماری تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے تنہا کافی ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں